بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، عنقریب اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام جلوہ فرما ہونے والا ہے۔ پیارے بھائیوں، محرم الحرام کے 10 ایام، 1 تا 10 یعنی کہ یوم عاشور تک، محرم الحرام کا 10واں دن یوم عاشور۔ پیارے بھائی، یہ وہی دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی۔ یہی وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ یہی وہ دن ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو گل گلزار کیا۔ پیارے بھائی، یہی وہ دن ہے کہ جس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو قرار آیا، وہ جودی پہاڑ پہ ٹھہری۔ پیارے بھائی، یہ بڑا قبولیت والا دن ہے عاشور کا۔ تو اسی طرح جس طرح ہم نے دیکھا ذو الحج کے 10 ایام جسے مقدس کہا جاتا ہے، اور اسی طرح بزرگان دین کے نزدیک عشرہ محرم الحرام بھی مقدس ہے۔ یہ 10 ایام بھی اسی طرح مقدس ہیں جس طرح ذو الحج کے 10 ایام۔ تو لہٰذا ان ایام میں کیا کیا جاتا ہے پیارے بھائیوں؟ کیونکہ محرم الحرام بھی حرمت والا مہینہ ہے، اس کے ابتدائی 10 ایام یعنی کہ پہلا عشرہ یہ بھی پیارے بھائی بہت مقدس ہے۔ ان ایام میں کثرت سے ذکر و اذکار کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ان 10 دنوں کے اندر جو اذکار کیے جاتے ہیں وہ عام دنوں میں 40 دنوں کے برابر کی تاثیر رکھتے ہیں، کہ عام دنوں میں بندہ 40 دن جو ذکر و اذکار کر کے روحانیت پائے گا، جو تاثیر پائے گا، وہ ان 10 ایام کے اندر 10 دنوں کے اندر وہ تاثیر پا لے گا۔ تو لہٰذا یہ ایام بڑے ہی مقدس ہے پیارے بھائیوں۔ آپ کو پتہ ہے ان ایام میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ یقیناً ہم بہت بڑے بڑے کاموں کے لیے نہیں، ہم اپنے مسائل کے لیے پیارے بھائیوں پریشان ہیں۔ ہماری زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ ہماری اور آپ کی لائف کا پیارے بھائیوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے فکر معاش۔ اس معاش نے نا ہمیں بالکل پریشان کر ڈالا۔ ہم کہیں کے بھی نہیں رہے، دین کے نہیں رہے، دنیا کی نہیں رہے، گھر کے نہیں رہے، ہر جگہ پہ پریشان ہے پیارے بھائیوں۔ فکر معاش میں ہر شخص پھنسا ہوا ہے۔ ہر نوجوان ڈبل جاب کر رہا ہے، مزید آمدنی بڑھانے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مہنگائی آسمانوں کو چھوتی ہوئی جا رہی ہے پیارے بھائیوں۔ تو ایسے لمحات میں جہاں آپ اپنی جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ آپ کی جد و جہد میں کامیابی اور برکتیں دے، لیکن وہاں پیارے بھائیوں جان لیجئے کہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ خالق کائنات کے ہاتھ میں۔ تو رب العالمین کے فضل کو طلب کیجئے۔ ان ایام میں اللہ کی رحمت خاص ہو ہم پہ، تو اس کے لیے کیا کرے پیارے بھائیوں؟ جان لیجئے اس کے لیے بڑا آسان مجرب وظیفہ جو آپ کو پیارے بھائیوں ہر ٹینشن سے نجات دے دے گا، ہر تکلیف سے نجات دے گا۔ آپ تھوڑی محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ برکت دے دے گا، آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا۔ پیارے بھائی، کون سا وظیفہ؟ یا باسطو، اللہ عزوجل کا مبارک اسم، صفاتی اسم باسط، اس کے معنی ہیں کھولنے والا، کشادگی کرنے والا۔ یعنی کہ کیا کھولنے والا؟ رحمتوں کے دروازے، نعمتوں کے دروازے، عطاؤں کے دروازے۔ پیارے بھائیوں، وسعتیں ہو جائیں گی، برکتیں ہو جائیں گی۔ وہ نعمتیں جس کی جد و جہد میں تقدم میں آپ لگے ہوئے ہیں پیارے بھائیوں، وہ آسانی کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ غنی بے حساب دینے والا ہے۔ اور پھر غیبی انداز کا جو اللہ کے ذکر کی بدولت حصول ہوتا ہے نا پیارے بھائیوں، وہ تو بیش بہا ہوتا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں پیارے بھائیوں۔ تو لہٰذا یا باسطو، اس ورد کو آپ جب کریں گے تو جان لیجئے اس کے معنی کھولنے والا وہ لوگ جن کو وہ بندش ہے، بندش کی وجہ سے روزگار بندھا ہوا ہے، وہ لوگ جن کا کسی اور طریقے سے جادو وغیرہ کے ذریعے روزگار باندھا ہوا ہے پیارے بھائیوں۔ یا باسطو، کھولنے والا، جادو ٹونے ٹوٹکے سے بندھی ہوئی بندشوں کو کھول دے گا۔ ہاں پیارے بھائی، ہر قسم کی بندش سے نجات مل جائے گی، اور رزق ہواؤں سے زیادہ تیز پیارے بھائیوں آئے گا، بے حساب۔ کیونکہ دینے والا کون ہے؟ دینے والا وہ ہے پیارے بھائی جس نے سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عطا کی، ایسی کہ اس کی مثل نہیں، جس نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی پیارے بھائیوں۔ دینے والا وہ ہے جس نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خزانے سے اپنے پیاروں کو حصہ عطا فرمایا پیارے بھائیوں۔ وہ خزانہ جو اللہ کے قریب کر دے، جب اللہ دیتا ہے تو وہ مال دیتا ہے جو نہ ختم ہونے والا ہو، اور ایسا جو اللہ اس کے رسول کے قریب کر دیتا ہو پیارے بھائیوں۔ ایک دولت قارون کی بھی ہے، لیکن وہ دولت قارون کو زمین کی تہوں میں لے گئی پیارے بھائیوں، تباہی اور بربادی کا سبب بن گئی۔ ایک دولت پیارے بھائیوں اللہ کی رحمت سے ملتی ہے جو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے۔ یا باسطو کی بدولت پیارے بھائیوں، اللہ کی اس مبارک اسم یا باسطو کی بدولت ہمیں وہ نعمت ملے گی، وہ رحمت ملے گی، وہ مال ملے گا پیارے بھائیوں جو ہمارے لیے دنیا آخرت کی
प्यारे भाइयों सारी तकालीफ से निजात का सबब बनेगा इंशाअल्लाह। या बासितु इसकी आदत प्यारे भाइयों नोट कर लीजिए 72। या बासितु की आदत है 72। इन 10 दिनों के अंदर वो हज़रात जो अमलियात करते हैं, अमलियात के शायकीन हैं, तालिब हैं रूहानियत के और रूहानियत के अंदर लगे रहते हैं, उनके लिए तो मुजर्रब है प्यारे भाइयों, बेहतर दिन है। उनको चाहिए 10 दिनों में सवालात कर लें, 10 दिनों के अंदर या बासितु का अमल सवालात कर लें, इंशाअल्लाह उनको ऐसी कुशादगी मिलेगी। फिर उनकी नस्लें भी प्यारे भाइयों ये रहमतें और नेमतें इस्तेमाल करेंगी जो आप करके जाएंगे, अमल आपकी नस्लों में कायम रहेगी ये बरकत। और अगर प्यारे भाइयों वो लोग जो सवालात नहीं दे सकते, प्यारे भाइयों इसकी पूरी ज़कात अदा नहीं कर सकते सवालात करके, तो लिहाजा वो क्या करें, वो ऐसा करना है कि 7200 मरतबा पढ़ें रोजाना, 7200 मरतबा। या बासितु मुख्तसर है प्यारे भाइयों, आसान है जबान के ऊपर भी, लिहाजा आसानी से हो सकता है। 7200 मरतबा पढ़ लेंगे तो 10 दिनों में 72,000 हो जाएगा। ये 72 निस्बत क्या है प्यारे भाइयों, ये 72 निस्बत है शोदाए करबोबला, वो अजीम हस्तियां, वो नुफूस कुद्सिया जिनकी रिवायतों में मशहूर तादाद 72 है। उन 72 का प्यारे भाइयों जब निस्बत हमें मिल जाएगी, उनका फेस मिलना शुरू हो जाएगा, उनके सदके अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हमें आसानी अता कर देगा, उन्हीं के सदके हमारी पढ़ाई में बरकत हो जाएगी, उन्हीं के तोहफे अल्लाह ताला दोनों आलम की भलाई हमें अता कर देगा। तो लिहाजा जो लोग प्यारे भाई सवालात नहीं पढ़ सकते वो 7200 मरतबा रोजाना पढ़ें। अगर आप डबल जॉब की वजह से परेशान हैं और दीगर परेशानियों में है कि आपके पास इतना टाइम भी नहीं कि 7200 मरतबा पढ़ सकेंगे, तो लिहाजा कम से कम 720 मरतबा तो रोजाना अपने विर्द में रखिएगा। हर शख्स 720 मरतबा जरूर अपने विर्द में रखे, ताकि इस महंगाई के जमाने के अंदर वो इस महंगाई से मुकाबला कर सके। इंशाअल्लाह इसकी भी बरकत बेहिसाब होंगी। 720 मरतबा रोजाना इसको अपने विर्द में रखें। जब 10वां दिन आ जाए प्यारे भाइयों क्या करें, 10वें दिन इमाम पाक आपके रुफ़ा और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के साले सवाब के लिए नियाज दे, अल्लाह से कुशादगी की दुआ करे। उस दिन अपने घर के अंदर प्यारे भाई अपनी बिसात के मुताबिक जितना खर्चा कर सकता है अपने अहलो अयाल पे करे, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें या बासितु की बरकतों से माला माल फरमाए, हमें हमारी नस्लों को इसको फ्यूज़ व बरकत अता फरमाए। आमीन सुब्हान।